اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو سہارا بے بسوں کا، تو سہارا بے کسوں کا، بے بسوں کا آسرا، ہر طرف ہے فیض تیرا، ہر طرف تیری عطا، ہے جہاں عاشق خدا کا، تیرا عاشق خود خدا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب ہجرت مدینہ کی طرف سفر باندھتے ہیں تو راستے میں ایک خاتون کا گھر آیا۔ اس وقت آپ کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس سے فرماتے ہیں کہ اگر کچھ تمہارے پاس ہے کچھ کھانے کے لیے تو ہمیں پیش کرو۔ تو وہ خاتون جس کا نام ام محبت تھا وہ کہنے لگی، ہم دیہاتی اور عرب ہیں، ہمارے ہاں مہمان آ جائے تو ہم کسر نہیں چھوڑتے، لیکن آج اتفاق ایسا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت کے لیے پیش کر سکوں۔ میرے عزیزوں، عرب لوگوں کی یہ روایت تھی کہ وہ مہمان دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے اور ان کی خاطر داری بڑی خوش دلی سے کیا کرتے تھے۔ اور پھر ام محبت فرماتی ہیں کہ مہمان بھی اتنے خوبصورت، لیکن ہمارے پاس کچھ ہے نہیں جو میں آپ کو پیش کر سکوں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اس جھونپڑے کے اندر گئی تو آپ نے دیکھا ایک طرف ایک بکری بندھی ہوئی ہے، لاغر سی، کمزور سی۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا، اگر آپ اجازت دیں تو اس بکری کا دودھ دھو لیں۔ یہ سن کے وہ ام محبت فرماتی ہے کہ حضور، اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، اس کی کھیری میں دودھ نہیں ہے، اور اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو اس کو میرا خاوند ریوڑ کے ساتھ لے جاتا۔ یہ سن کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اجازت دو۔ ام محبت کہتی ہیں کہ مجھے کیا اعتراض۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر بکری کو کھولا اور آقا کریم کے سامنے کھڑا کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست شفا، دست رحمت اور دست برکت اس بکری کی پشت پہ رکھا۔ جو ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اس کی پشت پہ لگا تو اس نے جھرجھری لی اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، کوئی برتن لاؤ۔ تو اما محبت نے ایک برتن پیش کیا۔ میرے آقا کریم نے جب دودھ دھویا تو جھاگ اٹھنے لگی۔ وہ دیا، پھر اور برتن منگوایا، پھر اور برتن منگوایا، حتیٰ کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے لبالب بھر گئے، حتیٰ کہ ام محبت کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئیں۔ میرے آقا کریم نے بھی پیا، آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، ام محبت کو بھی پلوایا، اور اس گھر میں اس کا ایک بچہ بھی تھا، اس نے بھی سیر ہو کے پیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے برکت دی اور آپ چلے گئے، تشریف لے گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، بکری کی عموماً عمر 7 سال کے قریب ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر اس کو ذبح نہ کیا جائے اس دورانیے میں تو وہ خود بخود وہ مر جاتی ہے۔ اور یہ بکری جس کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگے، یہ بکری 22 سال تک زندہ رہی اور اس کے بعد وہ مری، ذبح نہیں ہوئی۔ اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کھڑی کھڑی مر گئی۔ ام محبت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور پتہ پوچھنا یاد رہا۔ وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال میں اس طرح کھو گئی کہ اسے کچھ بھی پوچھنا یاد نہیں رہا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ جام کو جب ان کا شوہر ابو محبت بکریوں کا ریوڑ لے کر واپس پلٹا تو اس نے اپنی کچی کوٹری پہ نور برستے دیکھا اور انوار اترتے دیکھے، خوشبو ہی خوشبو دیکھی۔
ایک بار جہاں سے گزرے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہزاروں بار ادھر سے باہر گزری ہے، تو اس کا شوہر اسے کہنے لگا کیا ماجرا ہے، آج ہمارے گھر میں یہ جو رونق ہے، یہ تازگی ہے، اور یہ جو انوار اتر رہے ہیں، کیا ماجرا ہے۔ تو معبد کو آقا کریم کا نام تو پوچھنا یاد نہیں رہا، تو اس نے اپنے طور پر ہی حضور کا نام رکھ لیا، کیونکہ اس نے یہ دیکھا کہ وہ نوجوان بہت خوبصورت، اور اس نے دعا بھی دی برکت والی، اور ہمارے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، تو اس کا آنا ہمارے لیے بہت مبارک ہوا۔ تو معبد نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی مبارک رکھ لیا، اور وہ کہنے لگی کہ مبارک آیا تھا۔ تو اس کے شوہر ابو معبد پوچھتا ہے کہ مبارک کیسا تھا کہ جو سارے گھر کو روشن کر گیا۔ تو معبد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتی ہے، اے ابو معبد، ایک شخص آیا تھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا، سبحان اللہ، انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل، پیڑ نکلا ہوا نہیں کہ بس صورت ہو جائے، اور کہنے لگی کہ اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا، خوبصورتی اس کی باندھی تھی، اور میں جدھر سے دیکھتی تھی مجھے حسن ہی حسن نظر آتا تھا، اور جب میں اس کے چہرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بھرتی تھی، میرا جی چاہتا کہ میں دیکھتی جاؤں، میرا دل نہیں بھرتا تھا، اور کہتی وسیم، وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے، وسیم عربی زبان کا لفظ ہے، اور قسیم، اور جس کو جدھر سے دیکھو وہ خوبصورت نظر آئے اس کو کہتے ہیں قسیم۔ وہ کہنے لگی کہ میں جدھر سے بھی دیکھا تو میں نے ان کو حسین و جمیل دیکھا، ان کی موٹی موٹی آنکھیں خوبصورت پیاری، مختصر یہ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین آنکھوں جیسی آنکھیں اللہ نے اور اس پوری کائنات میں کسی کو عطا ہی نہیں کی، اور لمبی لمبی پلکیں آقا کریم کی، اور داڑھی بڑی خوبصورت تھی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، جس طرح دل کھینچتا ہے کسی کی طرف، گردن لمبی میرے آقا کریم کی، اور سر سے پاؤں تک حسن جمال کا سب سے اعلیٰ ترین نمونہ تھے، اور جب وہ بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، اور جب وہ خاموش ہوتے تو وقار چھا جاتا، سینہ اور پیٹ برابر، اور بالکل سیدھا قد تھا ان کا، چھاتی چوڑی تھی، بازو لمبے تھے، اور ہتھیلیاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوڑیاں تھی، چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، اور پاؤں بہت خوبصورت اور نرم تھے، اور وہ کندھے جھکا کے چلتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ آقا کریم کا رنگ جو تھا وہ بالکل واضح اور چمکدار تھا، اور معبد کا صرف ایک جملہ میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، اور ساری نثر نگاریاں اور سارے شعر و شاعری معبد کے ان 2 جملوں پر قربان۔ معبد فرماتی ہے میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا، بس اتنی بات سن لے، وہ اتنے خوبصورت تھے کہ جب کوئی اس کو دور سے دیکھتا تو خوبصورت نظر آتے، اور جب کوئی قریب آ کے دیکھتا تو وہ اور زیادہ خوبصورت لگتے، سبحان اللہ۔ یہ 2 جملے اس کے دل کے کانوں سے سنے کہ دور سے دیکھتے تو پھر بھی خوبصورت، اگر قریب سے دیکھے اور زیادہ خوبصورت۔ کچھ لوگ دور سے دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں، لیکن جب قریب سے دیکھیں تو ان کے نقوش زیادہ اچھے نہیں ہوتے، ان میں کشش نہیں ہوتے، لیکن وہ کہتی ہے کہ وہ اتنے خوبصورت تھے، دور سے بھی خوبصورت لگتے تھے اور قریب سے
और ज्यादा खूबसूरत लगते थे। और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क्या पूछते हो, 14वीं रात का चमकता हुआ चांद थे हजूर जैसा ना पहले देखा और ना बाद में देखा। ये कौन कह रहे हैं? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने पास खड़े होके आपको बहुत देखा। और हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक बार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। वो फरमाते हैं कि चांद चढ़ा हुआ था और आका करीम लाल धारीदार यमनी चादर ओढ़ के आराम कर रहे थे। वो फरमाते हैं कि कभी मैं चांद को देखता और कभी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता। फिर मैंने फैसला किया कि नहीं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा खूबसूरत हैं। हजूर का हुलिया बयान किया और हद कर दी उम्मे माबद ने। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, जो भी ये सुन रहा है तो दुआ करे अल्लाह से, अल्लाह हम सबको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए, सिर्फ एक बार ही सही। और सब आमीन कह दे कि पता नहीं किसकी आमीन कबूल हो जाए और हम सबको अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने करम से, अपने फजल से अपने महबूब की ज़ियारत की इजाजत अता फरमा दे। मेरे अजीज भाइयों, हमारी आंखें इस काबिल नहीं, हमारी करतूतें, हमारे काम इस काबिल नहीं है, लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह ताला हमें अपने हबीब की ज़ियारत अता फरमाए। उम्मे माबद हुलिया बयान करके फारग हुई तो बच्चा बोला, अम्मा जी आपने वो बकरी वाली बात तो सुनाई नहीं, जो मुबारक ने बकरी की पुश्त पे हाथ फेरा था, वो बात तो बताई नहीं। तो सारा वाकया सुन के अबू माबद कहने लगा कि ये बहुत ज्यादती की मुझसे, ये तुमने ज्यादती की मेरे से। जब मुबारक आया था तो मुझे बुलाया क्यों नहीं, उसको मैं भी देख लेता। आज मैं बकरियां दूर लेकर कभी नहीं जाऊंगा और करीब करीब ही रहा करूंगा, और कभी मुबारक आए तो मुझे बुला लेना। अब वो सारे घर के अफराद मुबारक का इंतजार करने लगते हैं और अबू माबद की ये हसरत थी कि चाहे एक बार ही आ जाए मुबारक। मेरे अजीज भाइयों, जिन लोगों ने कभी मदीने को देखा ही नहीं, वो कहते हैं अल्लाह से कि एक बार बुला ले मदीने, फिर चाहे जान चली जाए। और जिन्होंने देख लिया होता है वो कहते हैं कि मेरे मौला, मेरे अल्लाह बार बार बुला। अबू माबद के जज्बात ये थे कि सिर्फ एक बार ही देख लूं, लेकिन उम्मे माबद ये कहती थी कि काश वो यहां से रोज गुजरे। एक दिन उम्मे माबद सौदा सलफ लेने के लिए बाजार गई, वहां से ना मिला तो आगे बढ़ गई और आगे वो शहर मदीना जा पहुंची। वो सौदा सलफ खरीद रही थी और उनका बच्चा भी साथ था। वहां से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर हुआ तो बच्चे ने जब देखा तो तड़प उठा और उसके लफ्जों में वो बेसाख्तगी और तड़प जाहिर हो रही है। उसने कहा अपनी मां से, ए अम्मी, उस दिन जो मुबारक के साथ बंदा था वो ये जा रहा है। तो उम्मे माबद ने अपना सारा सौदा सलफ छोड़ा और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे लपकी और जाकर उन्हें कहा कि मुबारक कहाँ है? आप तो मिल गए, मुबारक कहाँ है? मुबारक नाम तो उन्होंने अपने तौर पे रखा हुआ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि किस मुबारक को ढूंढ रही हो? तो कहने के वही जिसने बकरी की पुश्त पे हाथ फेरा था। तो ये सुन के वो कहने लगे कि आओ तुम्हें मुबारक के दर पे ले चलूं। काश कोई हमें भी कहे कि आओ तुम्हें मदीना ले चले। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के सहन में बैठे हुए थे। जब बच्चे ने देखा तो वो फिर चीखा और कहा, अम्मी वो देखे मुबारक बैठा हुआ है। वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ गए। हजूर ने सलाम दिया, इन्होंने कबूल किया
اور واپس پلٹے گھر آئے، اور جب شام کو ابو معبد کے گھر آنے کا وقت ہوا تو ماں کہنے لگی بیٹے تو خاموش رہنا، میں بتاؤں گی تمہارے باپ کو۔ بیٹا کہتا ہے نہیں امی، مبارک کے ساتھی کو میں نے دیکھا تھا، اس لیے میں نے بتانا ہے ابو کو کہ ہم مبارک کو دیکھ آئے ہیں۔ شام کو جب ابو معبد گھر آیا یہ دونوں بتانے لگے، لیکن ان کے بتانے سے پہلے ہی وہ خود بول اٹھا اور کہا کہ گھر پھر چمک رہا ہے، کیا مبارک پھر آیا تھا؟ تو نے کہا نہیں، مبارک تو نہیں آیا، لیکن ہم اس کا ڈیرا دیکھ آئے ہیں۔ تو یہ سن کے ابو معبد کہنے لگے کہ وہ کہاں رہتے ہیں، اور پوچھا کہ وہ کدھر رہتے ہیں؟ تو معبد کہنے لگی کہ جسے دنیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتی ہے وہی تو مبارک ہے۔ پھر اگلے دن ابو معبد بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بہت مبارک لمحات ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں سب، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے اور وہ دن آئے جب ہم بھی مدینے جا رہے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم گے